عیسیٰ علیہ السلام کے 3 حواریوں کا۔ تو یہ صرف ترجمہ پڑھے تو سمجھ نہیں آتی، تو کوئی نہ کوئی تفسیر بھی بندے کو ساتھ پڑھنی چاہیے۔ جس طرح خزائن العرفان 1 جلد ہے، ترجمہ کنز الایمان ملتا ہے، تو بندہ تفسیر بھی ساتھ رکھے تو وہ پڑھے تو پھر سمجھ آتی۔ اب کوئی سورۃ یاسین کا صرف ترجمہ پڑھے گا تو اسے صحیح بات کی سمجھ نہیں آئے گی، لیکن جس طرح میں خلاصہ آپ کے سامنے پیش کروں گا تو قرآن کی آیت کی پھر ترجمہ کیا جائے تو پھر وہ ساری سمجھ آ جائے گی۔ تو یوں بندے کو کوئی نہ کوئی تفسیر بھی اپنی زندگی کا معمول بنانا چاہیے کہ مطالعہ بندہ کرتا رہے۔ تو حواری سب سے پہلے کسے کہتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کے اندر حواری ہوتے ہیں، میری امت کا حواری زبیر ہے۔ آپ نے 12 صحابہ مزید گنوائے کہ یہ میرے حواری ہیں۔ تو حواری مخلص لوگوں کو کہا جاتا ہے جو ہر معاملے کے اندر کمر بستہ ہوں، دین کی خالص خدمت کرتے ہوں اور محنت کرتے ہوں، اور نبی پہ تن من دھن ہر کچھ اپنا قربان کرنے کے لیے ہر وقت ہمہ وقت تیار ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی 12 حواری تھے۔ حواری بنا ہے حور سے، اس کا مطلب ہوتا ہے سفید اور صاف۔ تو ان کے چند واقعات ہیں، یہ کس طرح اکٹھے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک پیالہ ہوتا تھا جس میں آپ کھانا کھاتے تھے، تو یہ پیالہ کبھی خالی نہیں ہوتا تھا، ہر وقت اس میں کھانا رہتا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا۔ ایک بادشاہ کو پتہ چلا تو اس نے پوچھا کہ یہ آپ کون ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ عیسیٰ ابن مریم اس کا رسول ہوں۔ تو اس نے جب وہ معجزہ دیکھا کہ پیالہ کبھی خالی نہیں ہوتا، کھانا کھاتے ہیں پھر نیا کھانا آ جاتا ہے، پھر کھاتے ہیں پھر نیا آ جاتا ہے، نہ پکانے کی ضرورت نہ ڈالنے کی ضرورت، تو وہ اپنے خاندان سمیت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ تو ان کا دل صاف تھا، اس لیے ان کو حواری کہا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ دریا پہ گئے تو چند مچھیرے مچھلیاں پکڑ رہے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم مچھلیوں کا شکار کرتے ہو، تم کلمہ پڑھ کے مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی زندگی، ایسی جوید حیات جویدانی ایسی عطا فرمائے گا، تم لوگوں کا شکار کرو گے، یعنی لوگوں کا شکار کر کے ان کو اللہ کی راہ میں لگاؤ گے۔ وہ کہنے لگے کہ آپ کے پاس کیا نشانی ہے کہ آپ ہمیں دین کی تبلیغ کر رہے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ تو ان میں سے جو مچھیرا تھا بڑا ان کا سردار جس کا نام سمون تھا، اس نے رات سے جال لگایا ہوا تھا، سارا دن گزر گیا تھا، کوئی مچھلی نہیں آئی تھی۔ آپ نے کہا اس جال کو باہر نکالو، جال خالی نکلا۔ کہا اب میرے کہنے سے جال پھینکو۔ جال دوبارہ پھینکا تو چند سیکنڈوں کے اندر ہی وہ جال بھر گیا، اور اتنا بھر گیا، اتنی مچھلیاں ہوئی ان کو کھینچنا مشکل ہو گیا۔ اور جب وہ مچھلیاں کشتی کے اندر لا دی گئی تو کشتی ساری بھر گئی، ان کو ایک اور کشتی منگانی پڑی، 2 کشتیاں مچھلیوں سے بھر گئی۔ جب انہوں نے یہ معاملہ دیکھا، معجزہ دیکھا، تو وہ جتنے تھے سارے کے سارے آپ پہ ایمان لے آئے اور آپ کے مخلص ساتھی بن گئے۔ پھر ان کو حواری کہا جانے لگا۔ پھر اسی طرح آپ کی والدہ ماجدہ نے جب آپ کا بچپنا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک رنگ ساز کے پاس ڈالا کہ کچھ کام وغیرہ ہنر وغیرہ سیکھ لیں گے۔ تو وہ رنگ ساز کہیں کسی کام سے جانے لگا تو اس نے آپ کو کہہ دیا کہ یہ فلاں فلاں کے کپڑے ہیں، اس کو یہ رنگ کرنا ہے، اس کو یہ رنگ کرنا، نشان لگا دی۔ تو جب وہ چلا گیا تو عیسیٰ علیہ السلام نے سارے کپڑے ایک ہی برتن کے اندر ڈال کے کٹھے ہی رنگ دیے سب کو۔ جب واپس آیا تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ اس نے کہا گاہک آئیں گے وہ تو میرا سر پھاڑیں گے، میں ان کو کیا جواب دوں گا؟ تو یہ تو آپ نے سب کو ایک ہی رنگ چڑھا دیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اسے پریشان دیکھا تو آپ نے کہا کہ بتاؤ کس کپڑے کو کون سا رنگ کرنا تھا، تم یہ تو بتا کے نہیں گئے تھے۔ اس نے کہا فلانے کو یہ کرنا تھا، فلانے کو یہ کرنا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کپڑوں کو حکم دیا برتن کے اندر ہی، کہا کہ اے کپڑوں جس جس رنگ کا یہ رنگ ساز کہتا ہے ہو جاؤ، تم اسی رنگ کے ہو جاؤ۔ تو جب رنگ ساز نے کپڑے نکالے، کوئی پیلا تھا، کوئی نیلا تھا، کوئی لال تھا، کوئی ہرا تھا، تو وہ سارے رنگ کے جس رنگ کے اس نے چاہے تھے وہ کپڑے اپنے اپنے رنگ میں ایک رنگ کے ساتھ ہی رنگے گئے تھے۔ تو وہ جو گاہک آئے تھے انہوں نے جب یہ معجزہ دیکھا، رنگ ساز نے دیکھا، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے اور پکے آپ کے حواری بن گئے۔ یوں یہ چند مختلف واقعات تھے کہ آپ کے ماننے والوں کی تعداد چند ایک مخصوص 12 تھی جو مختلف موقعوں پہ ایمان لائے تھے۔ یہ ہر وقت آپ کے ساتھ مخلص رہتے تھے۔ تو آپ کو پتہ چلا کہ ملک شام کے اندر ایک شہر جس کا نام ہے انطاکیہ، بہت بڑا شہر تھا، 5 پہاڑوں کے اندر گھرا ہوا خوبصورت علاقہ تھا۔ اس کا بادشاہ بت پرست تھا۔ اپنے ان 3 حواریوں کو آپ نے بھیجا، یہ سورۃ یاسین کے اندر ان کا ذکر ہے۔ تو 2 حواریوں کو پہلے بھیجا آپ نے،
اذ ارسلنا الیہم اثنین، تو آپ نے ان دو حواریوں کو بھیجا بستی کی طرف، جاؤ جا کے ان کو ایمان کی، توحید کی دعوت دو، اسلام کی دعوت دو۔ یہ دونوں گئے تو بستی کے اندر جب داخل ہونے لگے تو ایک بوڑھا شخص ملا جس کا نام تھا حبیب نجار۔ تو اس نے پوچھا کدھر جا رہے؟ اس نے کہا ہم اللہ کے بندے دین کی تبلیغ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ لوگ تو تمہیں مار دیں گے، تم کیوں دین کی تبلیغ کرنے جا رہے ہو؟ تمہارے پاس کیا نشانی ہے؟ کوئی نشانی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہمارے پاس نشانی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے سامنے کوئی لا علاج مرض آ جائے، مریض آ جائے، ہم اس کو شفا دے دیتے ہیں۔ ہمارے سامنے اندھا آ جائے تو ہم اس کی آنکھوں میں روشنی ڈال دیتے ہیں۔ ہمارے سامنے کوئی کوڑ والا آ جائے تو ہم اس کا برس ٹھیک کر دیتے ہیں۔ تو یہ تین بیماریاں ایسی ہیں جو ٹھیک نہیں ہوتے، لا علاج مرض، اس کا بھی کوئی علاج نہیں، نبینے کا کوئی علاج نہیں، برس کا علاج نہیں۔ تو اس نے کہا کہ میرا ایک بیٹا ہے جو اندھا ہے، تم اس کو ٹھیک کر سکتے؟ انہوں نے کہا لے آؤ، ہم ٹھیک کر سکتے۔ تو حبیب نجار کے بیٹے کو لایا گیا، انہوں نے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، اس کی آنکھوں میں روشنی آ گئی۔ یہ خبر بجلی کی طرح پھیل گئی کہ دو بندے آئے ہیں، اپنے آپ کو مبلغ کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے نبی نے بھیجا ہے، وہ ہر مرض ٹھیک کر دیتے ہیں۔ جتنے بیمار تھے شہر کے سارے اکٹھے ہو گئے، وہ جتنے بیمار جمع ہوئے تھے سب پہ ہاتھ پھیرا، سب کو شفا یاب کر دیا۔ ادھر جب یہ خبر ہوئی، ان کی مشہوری ہوئی، بادشاہ کو پتہ چلا، اس نے ان دونوں کو پکڑا اور جیل میں ڈال دیا اور 100 کوڑے بھی مروائے۔ ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ میں نے جو دو حواری بھیجے تھے وہ گرفتار ہو گئے ہیں۔ آپ نے پھر حواریوں کے سردار شمون کو بھیجا، کہا کہ جاؤ اس کے ساتھ بات چیت کرو، اپنے دونوں بندوں کو چھڑا کے لاؤ اور ان کو دین کی تبلیغ کرو، اللہ کا پیغام دے کے آؤ۔ اب یہ شمون گئے بادشاہ کے دربار میں، کہا کہ بادشاہ کی عادت ایسی نہیں ہوتی، وہ تو انصاف پسند ہوتے ہیں، تم نے تو ایک طرف کی بات سن کے فیصلہ کر دیا اور ان کو جیل میں ڈال دیا، ہمارے بندوں کی تو تم نے بات سنی نہیں، ہمارے بندے کیا کہتے ہیں؟ اگر تو وہ حق پہ نہیں ہوں گے تو بے شک تم ان کو قید رکھنا، اگر تو وہ حق پہ ہے تو پھر وہ بے قصور قید ہے، ان کو چھوڑو۔ تو جیل سے نکلوایا گیا ان کو۔ ان سے پوچھا گیا تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم یہ کہتے ہیں تم جن بتوں کی پوجا کرتے ہو یہ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے، تو تم بتوں کی پوجا چھوڑ کے ایک خدا کو پوجو، ایک خدا کی عبادت کرو۔ تو کہا تمہاری اس بات میں حقیقت کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہماری حقیقت یہ ہے کہ یہ جو بت ہے نہ کسی کو زندہ کر سکتے ہیں، نہ یہ جو بت ہیں تمہارے بتاؤ کہ کسی مرض کو صحیح کر سکتے ہیں؟ بادشاہ نے کہا نہیں۔ کہا پھر وہ کام ہم کر سکتے ہیں، جس رب نے ہمیں طاقت دی ہے تم اس رب کا کلمہ پڑھو۔ انہوں نے کہا کہ اچھا۔ ایک نبینہ لایا گیا جس کے سر میں آنکھیں تھی ہی نہیں۔ سب سے پہلے ان دونوں نے حواریوں نے اس کے سر کے اندر انگلیاں پھیری، 2 سوراخ کیے، پھر بادشاہ کے سامنے 2 مٹی کے ڈھیلے اٹھائے، ان کے گلیلے بنائے اور آنکھوں کے اندر رکھے اور روشنی ڈال دی۔ وہ کھڑا کھڑا بندہ، وہ نبینہ شخص بینا ہو گیا۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ میرا ایک ملازم ہے دہقان، اس کا بیٹا فوت ہو گیا ہے اور اس کے انتظار میں لاش ابھی رکھی ہوئی ہے، اس کے آنے کا انتظار ہے، جب وہ آئے گا تو پھر دفن کریں گے۔ اب یہ کافر شخص مرا تھا تو وہ لاش سامنے لائے گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ دونوں حواریوں نے ٹھوکر ماری، پھونک مار کے مردہ زندہ کر دیا۔ تو وہ اٹھ کے جو مردہ تھا لاش، اس نے کہا کہ میں بت پرست مرا تھا اور جہنم کی وادیوں میں چلا گیا تھا اور کفر پہ مرنے کی وجہ سے مجھے عذاب ہو رہا تھا، اس لیے میں تمہیں دعویٰ دیتا ہوں یہ جو 2 آئے ہیں ان کی بات مانو، اگر چاہتے ہو عذاب سے بچنا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ۔ اتنے میں یہ بات چل رہی تھی، وہ حبیب نجار جس کے بچے کو صحیح کیا تھا انہوں نے بستی کے کنارے پہ، وہ بھی دوڑتا ہوا آ گیا۔ وہ کہنے لگا کہ اگر یہ لالچی بندے ہوتے تو ہم سے کچھ طلب کرتے، یہ کوئی اجر نہیں مانگتے، کچھ لالچ نہیں ہے ان کو، اور یہ تو صرف دین کی خالص تبلیغ کر کے ہیں۔ تو ان کی نشانی یہ ہے جو بندہ خالص مخلص ہو وہ ہدایت یافتہ ہوتا ہے، تمہیں ہدایت دینے کے لہٰذا کلمہ پڑھو۔ تو بادشاہ نے بھی کلمہ پڑھا تو ساری عوام نے بھی کلمہ پڑھا، اس طرح وہ 2 حواری بھی چھوٹ گئے، یہ سارے کے سارے واپس آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر یہ سورۃ یاسین کے اندر کہا، فرمایا وَضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، ان کو وہ قریے والے کی، انطاکیہ والوں کی مثال سناؤ کہ اذ ارسلنا الیہم اثنین، جب ہم نے ان کی طرف 2 مبلغ بھیجے تھے، فکذبہما، انہوں نے ان کو جھٹلا دیا تھا، فعززنا بثالث، پھر ہم نے تیسرا مبلغ بھیجا شمون کو، فقالوا، انہوں نے کہا انا الیکم مرسلون، ہم تو بھیجے گئے ہیں تبلیغ کرنے کے لیے۔ تو آگے سے عوام نے کہا قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، تم ہم جیسے تو بندے ہو۔ تو یہ قرآن کے اندر اکثر آپ کو یہ ملے گا کہ تم ہماری مثل بندے ہو۔ اس طرح ایک قوم بھی ہے کلمہ پڑھنے والی جو نبی کو کہتی ہے تم نبی ہماری مثل بندے ہیں۔ تو آپ قرآن کا مطالعہ کریں، دلچسپ آپ کو بات یہ ملے گی، 2 طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرح بندے ہیں۔ ایک تو انبیاء کرام نے خود کہا
جب اپنی امت کو خطاب کیا، کہا ہم تمہاری طرح بندے ہیں، ہم تمہاری طرح کے بشر ہیں۔ ان کا یہ کہنا بطور عاجزی کے طور پہ، نبی اپنے آپ کو کہہ سکتا ہے میں تمہاری طرح ہوں، جس طرح ہم میں سے کوئی کہے کہ یار میں بڑا گنہگار بندہ ہوں، میں گنہگار ہوں۔ اب ہم نہیں کسی کو کہہ سکتے تم فلانے گنہگار ہو، تو ہم کسی کو گئے گنہگار ہے وہ تو ناراض ہو جائے گا، تو ہم نہیں کسی کو کہہ سکتے، لیکن کوئی بندہ اپنے آپ کو خود کہہ سکتا ہے عاجزی کے طور پہ یار میں بڑا گنہگار ہوں۔ اسی طرح انبیاء کرام یہ ہماری مثل بشر نہیں ہے، لیکن انبیاء کرام خود بطور عاجزی اپنی امت کو کبھی کبھار کہہ دیا کرتے تھے کہ ہم بھی تمہاری طرح بندے ہیں۔ ایک تو یہ، اور پورے قرآن کا مطالعہ کریں، جہاں بھی کسی نے اگر نبی کو کہا ہے کہ ہماری مثل یہ بندہ ہے، ہماری مثل یہ بشر ہے، تو جہاں بھی قرآن کے اندر مطالعہ کریں گے آپ کو ملے گا بے ایمانوں نے کہا ہے، ایمان والوں نے کبھی نہیں کہا کہ نبی ہماری مثل ہے۔ تو یہ پتہ چلا اس سے کہ نبی کو اپنی مثل بشر کہنا یہ بے ایمانوں کی علامت ہے، اور یہ بے ایمانوں کا قول ہے۔ تو بندہ نہیں کہہ سکتا نبی کو اپنی مثل بشر، ہاں نبی بشر ضرور ہے لیکن ہماری مثل نہیں ہے۔ تو یہاں بھی سورۃ یاسین کے اندر بھی وہی کہا جا رہا ہے، بے ایمانوں کا قول نقل کیا جا رہا ہے کہ جب انہیں دعوت دی تو قالو، وہ بے ایمانوں نے کہا ما انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہماری مثل بشر ہو، وما انزل الرحمن من شیء، اللہ نے تمہیں کوئی چیز نہیں عطا کی۔ تو قالو، انہوں نے کہا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، ہمارے رب نے ہمیں بڑا علم دیا ہے، ہم بھیجے گئے ہیں، بتاؤ تم کیا چاہتے ہو۔ جو معجزے میں نے آپ کو بتائے انہوں نے پھر وہ کرامتیں کر کے دکھائی۔ پھر وہ کہنے لگے وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعى، پھر مدینے شہر کے دور کنارے سے ایک بندہ دوڑتا ہوا آیا، قال یا قوم، اے میری قوم، اتبعوا المرسلین، ان کی پیروی کرو، یہ جو بھیجے گئے ہیں یہ فرسادہ ہیں، اتبعوا من لا یسألکم اجرا، یہ تمہیں دعوت دینے پہ کوئی اجر نہیں رہے، وہم مہتدون، یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو یہ پھر سارا سورۃ یاسین کا آگے ترجمہ ان کا طویل واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا جو سنا اللہ تعالیٰ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو بندہ دین کے لیے مخلص ہو جائے تو پھر اس کو ایک تو تکلیفیں اٹھانا پڑتی ہیں، تو اس کو مشقتیں، اس کو پریشانیاں دین کے اندر پھر آتی ہیں، پھر ان کو جب بندہ برداشت کر لے تو پھر اللہ تعالیٰ ایک مقام عطا فرماتا ہے کہ پھر جو بھی وہ کام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے وہ کام پورا کر دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس مقام پہ عطا فرماتا ہے، اللہ اس کو اپنے مقرب بندوں کے اندر شامل کر لیتا ہے۔ تو ان کی کہانی بھی اسی طرح ہی ہے، یہ دین کے ساتھ، نبی کے ساتھ مخلص ہوئے، پھر مخلص ہونے کے بعد ان کو پریشانی آئی، تکلیفیں جب انہوں نے برداشت کی، صبر کیا، اللہ نے پھر ان کو یہ مقام عطا فرمایا، جو کام نبی کرتے تھے یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا کرنے کی قدرت عطا فرمائی۔ یہ بھی پھر اپنے ہاتھوں سے مردے زندہ کرتے تھے، یہ اپنے ہاتھوں سے نبینہ کی آنکھوں میں روشنی ڈالتے تھے، تو یہ اس امت کے ولی تھے، وہ کام کرتے تھے۔ تو اس امت کے جو ولی ہے، جس نبی کی پاور سب سے زیادہ ہے، تو اس امت کے ولیوں کی پاور کتنی زیادہ ہوگی، اس بات سے یہ اندازہ لگائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے ساتھ مخلص ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے نبی کی سچی محبت عشق نصیب فرمائے۔ دین کا ہر مسلمان مبلغ ہے، جس کے پاس جتنا دین ہے وہ آگے اس کو پہنچانا چاہیے، یہ صرف علماء کا کام نہیں ہے، ہر بندہ مبلغ ہے۔ تو دین کی تبلیغ ہر مسلمان کو اپنے گھر میں بھی باہر میں بھی کرتے رہنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قبول فرمائے۔